کہ اللہ کے نبی کا دور تھا، دنیا آئی نہیں تو وہ فقر میں چلے گئے. پھر میرے باپ کا دور آیا تو دنیا کوئی نہیں آئی تھی، وہ بھی فقر میں چلے گئے. اب اللہ نے آپ کا دور ہمیں دکھایا ہے، ملک فتح ہو گئے، سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے، اور آپ اسی فقیری پر ہیں. ہم دونوں یہ عرض کرنے آئی ہیں کہ آپ اپنا طرز زندگی بدل لیں. تو ایک دم چہرے کا رنگ بدلا. فرمایا کس نے بھیجا ہے تم دونوں کو میرے پاس؟ تو حضرت عائشہ نے کہا پہلے آپ ہاں نہ کریں پھر ہم بتائیں گے کس نے بھیجا ہے. فرمایا اگر مجھے ان کے تم نام بتاؤ نا تو میں مار مار ان کے چہرے لال کر دوں جنہوں نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے. پھر ان کے آنسو بھر آئے. پھر فرمایا میری بیٹی حفظہ، میں عائشہ سے نہیں تجھ سے بات کر رہا ہوں، تو بتا، تو گھر والی ہے. زندگی میں اللہ کے نبی نے 2 ٹائم کھانا کھایا؟ کبھی 2 ٹائم کھانا کھایا؟ اللہم نعم. کا جی نہیں کھایا، نہیں کھایا. تمہیں پتا ہے نا صبح کھاتے تھے شام نہیں کھاتے. کا جی شام کھاتے تھے صبح نہیں کھاتے تھے. ٹھیک ہے نا. کا جی اچھا تمہیں پتا ہے نا میرے نبی کے پاس ایک ہی پہننے کا جوڑا ہوتا تھا. تمہاری الماریوں میں تمہاری بیگمات کے 200 جوڑے لٹکے ہوتے ہیں، تمہارے 50 جوڑے لٹکے ہوتے ہیں. حفظہ تیرے گھر میں نبی کے 2 جوڑے تھے یا ایک تھا؟ ایک تھا. کہ اسی کو خود دھوتے تھے، نوکر نہیں دھوتا تھا، بیگم نے خود دھوتے تھے، سکھاتے تھے، پہن کے باہر آتے تھے. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا کہ نماز کا ٹائم آیا اور بلال نے آ کے آواز لگائی یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اور آپ فرماتے تھے بلال ابھی میرے کپڑے خشک نہیں ہوئے، ہونے سکنے پائے، ہونے سکنے پائے. علی گلین میں آ جانا. نماز لیٹ ہو جاتی تھی، کپڑے خشک نہیں ہوتے تھے. اور تمہیں وہ دن تو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جوڑا بھی نہیں تھا، ایک چادر ہی تھی، اسی کو گلے میں اور بدن پہ لپیٹ کے نماز پڑھائی تھی. اور تمہیں وہ بھی یاد ہوگا کہ ایک دفعہ چادر بھی نہیں تھی تو ایک انصاری عورت سے کپڑے ادھار مانگ کے جا کے نماز پڑھائی تھی. تجھے یاد ہے حفظہ میرے نبی نے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا؟ تمہیں یاد ہے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا؟ ہمیشہ ایسے جھک کے کھانا کھایا کہ میں غلام ہوں، غلاموں کی طرح کھاؤں گا. ایک دفعہ تو نے چھوٹے سے اس پر ٹیبل پہ رکھ دیا تھا اور کہا یا رسول اللہ آپ ذرا آرام سے کھا لیں، تو آپ نے کھانا اٹھا کے زمین پہ رکھ کے کہا تھا حفظہ میں غلام ہوں، میں غلاموں کی طرح کھانا کھاؤں گا. تجھے وہ بھی یاد ہوگا تیرے گھر میں میرے نبی کا بستر کیا تھا بتا؟ کہا جی ایک ٹاٹ تھا، ٹاٹ جو دن میں پھیلا دیتی تھی رات کو دوہرا کر دیتی. کہ اچھا وہ رات یاد ہے جب تو نے اسی ٹاٹ کی ایک کی بجائے 2 تہہ لگائی تھی اور صبح اللہ کے نبی نے پوچھا تھا حفظہ میرا بستر تبدیل کر دیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے، میں نے ایک کی 2 تہہ لگا دی تاکہ آپ کے لیے تھوڑا نرم ہو جائے. کہ نہیں حفظہ اسے جیسا پہلے تھا ویسا ہی کر دو، میں رات کو اٹھ کے اللہ سے باتیں کرتا ہوں، اس کی نرمی نے مجھے اٹھنے میں ذرا رکاوٹ پیدا کی. یہ باتیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ کہ جی ہاں ٹھیک. تو تم مجھے کہنے آئی ہو کہ میں راستہ بدل لوں. حفظہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے، عائشہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے انہیں بتاؤ. 3 دوست تھے، 3 مسافر تھے، ایک ان کی ڈگر تھی، اس پر ایک چلا اور چلتے 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 اپنی منزل پہ پہنچا اللہ کے محبوب. پھر دوسرا چلا اور اسی ڈگر پہ چلا اور چلتے چلتے اپنی منزل پر پہنچا ابو بکر صدیق. اب تیسرا چل رہا ہے، اگر انہی کی راہ پہ چلے گا تو ان تک پہنچے گا، ادھر ادھر ہو گیا بھول بھٹک جائے گا. انہیں جا کے بتا دو کہ جس راہ پر میرے دونوں ساتھی چلے میں اسی پہ چلتا رہوں یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے میرے ساتھیوں سے ملا دے.
اللہ نے کیسے ملایا؟ نماز میں خنجر لگا، نماز فجر کی نماز پڑھا تھا، اب ایک دم گرے، وہ چھپا ہوا تھا ابو لولو مجوسی، اس نے 7 وار کیے خنجر کے پیٹ، تو اب گرے، تو پہلی صف والوں کو تو پتہ تھا، پیچھے نہیں، تو عبد الرحمن بن عوف لپک کے آگے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کر دی، اور چند آدمی اس کو پکڑنے کے لیے بھاگے، پھر اس نے آگے جا کے اپنے آپ کو خنجر مار کے اس نے خودکشی کر لی، اٹھا کر مکان پر لے گئے، دودھ پلایا گیا تو وہ آنتوں سے باہر نکل گیا، کہنے لگے موت کا پیغام آ گیا ہے، تو اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا جا کر اماں جان عائشہ سے کہو کہ عمر امیر المومنین نہ کہنا، اب میں امیر المومنین نہیں ہوں، کہنا کہ عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا، اگر مجھے اجازت مل جائے تو مجھے وہاں دفن کرنا، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام قبرستان میں دفن کر دیں۔ عبداللہ بن عمر تشریف لے گئے تو اماں عائشہ بیٹھی رو رہی تھی، کہا اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب اجازت چاہتا ہے قبر کی اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، پہلے بھی رو رہی تھی، کہا عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے خامند اور باپ کے ساتھ میں بھی ایک کونے میں سو جاؤں گی، لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو اس جگہ کا عمر مجھ سے زیادہ حقدار ہے۔ بیٹے نے آ کر کہا ابا جان مبارک ہو، اجازت ہو گئی، کہا بیٹا ہو گئی، لیکن جب میری میت اٹھاؤ تو دروازے پر جا کر رکھنا اور ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا، ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو اور میرے مرنے کے بعد انکار فرما دیں، تو ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا، اس وقت بھی اجازت ملے تو پھر لے جانا ورنہ واپس لے جانا۔ حضرت علی اور حضرت حسن تشریف لائے جس دن انتقال ہو رہا ہے، تو گھبراہٹ دیکھی، تو علی نے فرمایا عمر موت سے ڈر گئے ہو؟ کہ نہیں موت سے نہیں ڈرو، موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر گیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ وہ کہہ رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ نے کہا آج رات میں جنت میں گیا تھا، میں نے ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا، سونے چاندی زمرد یاقوت موتیوں کا، میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ تو مجھے کہا گیا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ موت کے بعد جو ہوگا اس سے ڈر رہا ہوں۔ کہ آپ مسجد میں انٹر ہوئے، مسجد میں ایسے لوگ تھے، ادھر ابو بکر تھے اور ادھر عمر تھے، آپ نے یوں ہاتھ پکڑ لیے، دونوں کے ایسے ہاتھ پکڑ لیے، ادھر ابو بکر ادھر عمر، کہا مجھے دیکھ رہے ہو؟ کہا جی، کہا قیامت کے دن میں ایسے اٹھوں گا کہ میرے ادھر ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا۔ یہ عمر کہہ رہے ہیں اور سے نہیں ڈرا ہوں، موت کے بعد کیا ہوگا اس پہ ڈر رہا ہوں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں، میں نے کئی دفعہ اللہ کے محبوب سے سنا کہ جنت کے بڑی عمر کے، ایک تو نا جنت کے نوجوانوں کے سردار، وہ تو حسن حسین ہیں، میں نے کتنی دفعہ سنا اللہ کے نبی سے کہ جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں ابو بکر اور عمر۔ تو آپ نے کہا قیامت کے دن گواہی دو گے؟ آپ نے کہا، حضرت علی نے کہا میں بھی گواہی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔ وہ حضرات تشریف لے گئے تو موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو بیٹے کی گود میں سر تھا عبداللہ بن عمر کا، بیٹا یہ زمین پہ لٹا تھا۔ انہوں نے یہاں سے ہٹا کر یہاں سر رکھ دیا،
वैहक, सुना नहीं क्या कह रहा हूं, जमीन पे डाल दे। उनका जी नहीं चाह रहा था, क्या कह रहा हूं, जमीन पर डालो। उन्हें आगे कर दे, वो पीछे उठे, अपना चेहरा मिट्टी में यूं रखा और मिट्टी में मुंह मलने लगे ऐसे, और कह रहा है वैलुल वैलुल लक या उमर इल्लम यगफिर लक उमर इल्लम यगफिर लक रब्बुक। ए उमर, अगर तेरे रब ने आज तुझे माफ न की तो तू हलाक हो। वैलुल लक वल उम्मी वैलुल लक वल उम्मिक या उमर इल्लम यगफिर लक रब्बुक। उमर, अगर आज तुझे अल्लाह ने माफ न की तो तू हलाक हो। इतने बड़े मकाम वाले 1,24,000 में एक आदमी है मुराद, जिसे मांगा गया एक आदमी। या अल्लाह, उमर दे दे मेरे इस्लाम की बुलंदी के लिए। वो कह रहे हैं वैलुल लक या उमर इल्लम यगफिर लक रब्बुक। ऐ उमर, तू बर्बाद हो गया अगर तेरे रब ने तुझे माफ ना किया। ये कहते 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 जान निकल गई। सुहैब रज़ी अल्लाह ने आपने वसीयत फरमाई थी, मेरा जनाजा सुहैब पढ़ाए, रूमी जनाजा पढ़ाया गया, कंधों पे उठाया गया और आकर अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के दरवाजे पर अब्दुल्ला बिन उमर, बाकी तो कोई पता नहीं था किसी को, कभी ठहर जाओ, जनाजा यहां रख दो। फिर आगे बढ़े, दस्तक दी, अम्मा जान, मेरा बाप उमर बिन खत्ताब दरवाजे पे पहुंच चुका है, अंदर आने की इजाजत है। तो अम्मा जान आयशा ने फरमाया मरहबम बे उमर। हम उमर को खुशामदीद कहते और बाहर तशरीफ ले गई। वहीं हुजरा मुबारक में कब्र खोदी गई। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा, तो मैंने यूं पीछे मुड़ के देखा तो जनाब इमाम अल मुत्तकीन हजरत अली खड़े हुए रो रहे थे और फरमा रहे थे, उमर, मुझे पता था तेरे सिवा यहाँ कोई नहीं आ सकता, मुझे पता था यहाँ तू ही आए और कोई नहीं आ सकता, चूंकि मैंने हजारों दफा सुना, खरज तो अना व अबू बकर व उमर, दखल तो अना व अबू बकर व उमर। मैंने हजारों दफा अपने नबी की जबान से सुना, मैं और अबू बकर उमर गए थे, मैं और अबू बकर उमर आए थे, मैं और अबू बकर उमर अंदर गए थे, मैं और अबू बकर उमर बाहर गए थे। मैंने अपने नबी के नाम के साथ तुझे और अबू बकर को इतना सुना है कि किसी को नहीं सुना, लिहाजा मुझे पता था तू इसी जगह पे आएगा, तेरी यही जगह है। मेरे भाई बहनों, ये वो लोग हैं जिन्होंने रज़ी अल्लाह अन्हु का टाइटल जीता और फिर रोते रोते मर गए। मुझे क्या खबर क्या होने वाली, आपको क्या खबर क्या होने वाली। बेशक मेरा रब रहीम है, उसके रहम के तो फैली काम बनेगा। किड़ियां तकरीरां ते किड़े इलम, किड़ियां नमाज़ां ते किड़ियां तजदा, कम तो उसकी रहमत पर बनेगा, पर ये आमाल उसकी रहमत को लेने का रास्ता है। ये भी ठीक नहीं है कि अल्लाह गफूर और रहीम है, आप ही माफ करेगा। ये यजीद और हुसैन को बराबर तो न